ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج ڈیتھ پینلٹی کو. کچھ ہی عرصے پہلے جو پنجاب کے فارمر منسٹر فار مائنورٹیز اور پنجاب کے فارمر منسٹر فار ہیومن رائٹس اعجاز عالم آگسٹین، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو فی الفور طور پر ختم کیا جائے. ابھی پاکستان میں 31 آفینسز ہیں جو ڈیتھ پینلٹی اٹریکٹ کرتی ہے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ پلے کرتا ہے بلاسفیمی. حالانکہ 2020 سے لے کے اب تک 2024 تک کسی بھی انمیٹ کو ابھی تک پھانسی کی سزا جو ہے وہ پوری مکمل طور پر کیری آؤٹ نہیں کی گئی. لیکن یہ جو ڈیتھ پینلٹی اٹ سیلف ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ پرابلمس اٹیچڈ ہیں جو ایک سرٹن کمیونٹی، مائنورٹی کمیونٹی کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور وہ لو انکم گروپس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اور جو سول سوسائٹی ہے پاکستان کی وہ کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مس کیریج آف جسٹس ہوتا ہے اس کو کیری آؤٹ کرنا. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم لوگ نے دعوت دی ہے اعجاز عالم آگسٹین صاحب کو. بہت شکریہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا. سر، آپ نے بھی پچھلے دنوں جب ایک دن تھا ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ، اس پہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو بھی ڈیتھ پینلٹی جو ہے اس کو ایبالش کر دینا چاہیے. تو سر، یہ مطالبہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی جانب سے، تو اس کی وجہ ہے کیا بیسکلی، تاکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے؟ کیونکہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈیتھ پینلٹی ہونے سے کرائم کی شرح کم ہوتی ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور میرے خیال 54 کنٹریز ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں جہاں پہ اس پہ جو کام نہیں ہوا، ان میں پاکستان بھی اس میں شامل ہے. تو بنیادی طور پر تو دیکھیں، یہ اگر ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو آبلیگیشنس کریں، جو 27 کنونشن ہے، ان کے مطابق جو کرنا ہے، تو پھر ہمیں انسانی حقوق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم دیکھیں کسی کو اور بھی بڑے طریقے ہیں دنیا میں کہ ہم، اور بجائے اس کے کہ ایک شخص اگر مر گیا ہے تو ہم دوسرے کو مار دیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو آج کل کے جو تہذیب یافتہ معاشرے ہیں اس میں اس طرح نہیں ہوتا. اور اگر ہم انسانی حقوق کی جو پوری تشریح پڑھیں تو اس میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک انسان کے بدلے دوسرے انسان کا جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. پاکستان میں آفیشیلی تو نہیں ہے، لیکن ایک مورٹوریم ڈیتھ پینلٹی پہ اسٹیبلش ہوا ہے 2019 میں. آئی تھنک آخری جو ہینگنگس تھی پاکستان میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے دیر ہیز بن نو کیپٹل پنشمنٹ جو کیری آؤٹ کیا گیا ہے. تو اب جو یہ مورٹوریم ہے یہ کافی، یعنی کہ ایک ایفرٹ کے بعد یہ اسٹیبلش کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے پاکستان جو ہے بالکل بھی تیار نہیں ہے ڈیتھ پینلٹی کو ایبسولوٹلی ابالش کرنے کی. اور یہ اس کے اندر انٹرنیشنل گروپس نے بھی کافی ارج کیا ہے، پریشرائز بھی کیا ہے. تو جب انٹرنیشنل گروپس جو اس معاملے میں سکسیزفل نہیں ہو پائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوکل پریشر سے، لوکل سول سوسائٹی کے کہنے سے پاکستان کی گورنمنٹ مان جائے گی کہ ابالش کیا جائے؟ دیکھیں، اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو جس شخص کو بھی قتل کے بعد جو ہے سزائے موت سنائی جاتی ہے، وہ اتنا ڈیلیٹ، جہاں تو آپ کو دیکھیں، اگر آپ سپیڈی انصاف دینا ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہی ہے، تو یا تو اس کو اگلے آپ 1 مہینے تک دیں نا، تو تاکہ لوگوں کی بھی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو ہے اس سے کرائم گھٹے گا. جب آپ اس کو 8-8 10 سال لٹکا کے اور ابھی تک لوگوں کی اپیل نہیں ہے، تو پھر کیا آپ سوسائٹی کو انصاف دے رہے ہیں؟ پھر تو کہیں بھی کسی کو انصاف نہیں مل. اور اس کے بعد جو ہے وہی جو بیچارے بہت ساری جگہوں پہ تو جو اس کے مدعی ہوتے ہیں وہ کیس پہ جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کے بچے کہیں کی ڈیتھ ہو گئی ہے انصاف لیتے. تو جب آپ کے انصاف کا، آپ کا جوڈیشل ریفارم بھی نہیں ہے، تو پھر ایک ایسے فرسودہ سسٹم کو آپ لے کر آگے چل رہے ہیں. تو یقینی طور پر دیکھیں، آج تو اس پہ بات ہو رہی ہے، آج تو سول سوسائٹی کے لوگ اپنے پروگرام میں اس پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ ذرا تھوڑا 10 سال پیچھے جائیں تو کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں. اعجاز عالم صاحب، ایک
ٹیکنیکل یہ ایک ذرا سا اس میں ایک ایشو ہے. جب آپ نے بات کی ہے کہ یہ 8-10 سال لگتے ہیں کوئی ڈیتھ رو پہ جب ہوتا ہے تو وہ جیل میں یہ وقت کاٹتے ہیں. مورٹوریم تو انوفیشیل ایک لگا ہوا ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی یہ ڈیتھ رو پرزنر ہوتا ہے وہ پھر 10-8 سال گزار کے پھر جیل سے نکل جاتا ہے, اس کی ہینگنگ یا پھر وہ کیپٹل پنشمنٹ کیری آؤٹ نہیں ہوتی. تو کچھ لائرس کا کہنا ہے کہ اف سم ون ریسیوز دا ڈیتھ پینلٹی تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ بیٹر ہوتا ہے, کیونکہ اگر ان کو لائف امپریزنمنٹ جیسے مل جائے تو وہ 19-20 سال وہ وہاں پر کاٹتے ہیں. تو پھر ان دیٹ سینس جو یہ ایک ذرا سا یہ اس طریقے کا گراؤنڈ بن جاتا ہے تو پھر یہ کچھ پرزنرس کے لیے یہ تو بہترین چیز ہے. جی دیکھیں, میں چونکہ لا کے بارے میں تو اتنا نہیں جانتا, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ انصاف کرنے میں جتنی تاخیر کریں گے تو آپ کسی کو انصاف نہیں دے سکیں گے. تو یقینی طور پر یہ ایسے ہی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر اتنے سال ان کو لگ رہے ہیں اپیلوں پہ, تو آپ اس کو سزائی اس طرح کی دے دیں کہ جو سزائی موت نہ ہو, اس کی قید لمبی کر دی جائے تاکہ کم از کم اس کے لیے کوئی اس طرح کے جو ریہیبلیشن سینٹر ہو, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں, ہو رہا ہے کہ جو مرڈر کرنے کے بعد وہ کسی طرح جو ہے جو قصاص دے کے قانون کے تحت لوگوں کو پیسے پوسے دے کر زمینیں دے کر جب وہ باہر آ جاتا ہے تو وہ اس سے بڑا گنڈا بن جاتا ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ جو ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا کام کر چکے ہیں, اس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں. سر, اب ملک میں بحث ہو رہی ہے ایک نئی آئینی امینڈمنٹ کی, اور آپ کیونکہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے بھی بات کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئینی پیکیج جو آ رہا ہے اس میں اگر جو انکلوسیوٹی چاہیے تو اس میں ایسی کون سی ترامیم ہونی چاہیے جس سے ہماری جو مائنورٹی کمیونٹی ہے اس کو فائدہ ہو, یا ان کی کیا ڈیمانڈز ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے بڑی ڈسکریمنیشن جو ہے جو پاکستان کے 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سب سے بڑی ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی مائنارٹی کا بندہ نہ تو پریزیڈنٹ بن سکتا نہ پرائم منسٹر بن سکتا. ٹھیک ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی بدترین جو ہے نا شکل ہے, کہ جس میں آپ مذہبی بنیادوں پر جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, حالانکہ آپ قائد اعظم کی تقریروں کا حوالہ سنیں, قائد اعظم نے تو کبھی بھی جو ہے مذہبی ریاست بنانے کی بات نہیں کی تھی. انہوں نے تو ایک سیکولر ریاست کی بات کی تھی. اور آپ اگر 11 اگست جو 1947 کی اسپیچ بھی سنیں تو انہوں نے بھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ہر کوئی آزاد ہے, ریاست کا جو مذہب سے تعلق نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا, اور آج بہت سارا جو کہتے ہیں کہ پاکستان اصلی جو ہے وہ اسلام کے نام پر کیا گیا تھا. حالانکہ اگر اسلام کے نام کا یا مسلمانوں کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا جاتا تو یقینی طور پر یہاں سے بڑی تعداد میں مسلمان وہاں نہ رہ جاتے, وہ بھی سارے ادھر آ جاتے. تو یہ بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے, اور ایک بہت بڑی تحریک کو جٹلایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو پیچھے رکھ کر آج ہم جو ہے وہ طالبان کا جو پاکستان ہے ان کو بنا رہے ہیں. اور یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی چیزیں ڈال دی گئی ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا جو ہے ہمارے ہاں ڈسکریمنیشن ہے کہ ہمیں مخصوص نشستوں کے ذریعے جو ہے وہ نمائندگی تھی, کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ اوریجنل نمائندگی نہیں ہے. ہمیں ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے, اور ہمیں ڈبل ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے, جس میں ہمارے لوگ الیکشن لڑ کر جو ہے وہ آئے تاکہ ان کی قدر قیمت زیادہ ہو. یہاں تو یہ لوگ جتنے بھی مخصوص نشستوں پہ آتے ہیں وہ پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کے وفادار نہیں ہوتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی جو ہے جنرل مشرف کے دور میں جو 18 اور 17 امینڈمنٹ آئی تھی اس میں چیزیں الیکشن کر دیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی جو اہم ضرورت ہے وہ ہے ایک تو کانسٹیٹیوشن میں یہ ختم کیا جانا چاہیے کہ اس ریاست میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈلی یہ جو ہمارا ووٹ ڈائریکٹ ووٹنگ کا سسٹم جو ہے اس کو بحال کرنا چاہیے. اعجاز اوگسٹین صاحب, میری طرف سے آپ کے لیے ایک آخری کوشچن ہے.
ابھی آپ نے بھی مینشن کیا ہے کہ پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن مائنورٹیز کی بہت ہی لیکنگ ہے، اور اب جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ اس میں بھی کلیئر نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے مائنورٹی ایم پی ایز ہیں ان کا کتنی وہ اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن رہی ہے. بٹ یہ بھی ایک ٹرو بات ہے کہ جو پاکستان کی سکسیسر گورنمنٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ ریلیجس ہارڈ لائنرس کے سامنے کافی یعنی کہ کوشش ہوتے ہیں کہ ان کی کیا اوپینین ہوتی ہے. اور ابھی بھی نارمل امینڈمنٹس کے اوپر بھی ایک جے یو آئی ایف کے جو سربراہ ہیں ان کو خود ریلیجس ہارڈ لائنر ہیں، ان کو وہ نارمل امینڈمنٹس کے لیے موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب مائنورٹی کمیونٹیز کی ایک اپیل ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہم لوگ یہ چینجز لے کے آئیں، یہ ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جائے، آپ کو کتنا ریئلسٹک لگ رہا ہے کہ یہ ہو پائے گا کنسیڈرنگ پارلیمنٹری لیک آف ریپرزنٹیشن ایز ویل ایز جو یہ ہارڈ لائنرس کا انفلوئنس ہوتا ہے ان پالیٹکس؟ دیکھیں، جب تک اس طرح کی ریپرزنٹیشنس آتی رہیں گی اس وقت تک تو نہ ہم کوئی جو ہے اپنے جو ڈسکریمنیشن کے نہ تو بل لا سکتے ہیں، نہ ہم فورس کنورژن پہ بات کر سکتے ہیں، نہ ہم موب لانچنگ پہ بات کر سکتے ہیں، نہ ہم بلاسفیمی پہ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ پارٹی لائن جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن وہاں جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ان چیزوں پہ، میں ایز اے منسٹرز میں نے 2021 میں کوشش کی کہ میں فورس کنورژن کے قانون کو، لیکن کسی نے، آپ اندازہ کر لیں اس وقت کے لا منسٹر، اور انہوں نے میرے بالکل جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا تاکہ میں اس کو ٹیبل نہ کر سکوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک نوٹیفیکیشن کیبنٹ سے کروایا کہ جو اسلامک کنٹینٹ ہے وہ جو ہے وہ ہر کتاب میں نہیں ہونا چاہیے، صرف اسلامک اسٹڈی میں ہونا چاہیے. لیکن ہم نوٹیفیکیشن بھی ہم نے کروا دیا، اور اس کے بعد میرے خلاف جو ہے پرویز لائی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. ایون دین کہ چوری سرور صاحب جو اپنے آپ کو بہت لبرل اور جو مغرب کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس دی. مطلب سب نے وہ اس وقت تک، یعنی کہ انصار بازی نے میرے خلاف کالم لکھا اور اس وقت تک وہ یہ احتجاج کرتے رہے جب تک وہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہوا. دیکھیں، ہمارا تو اس میں سیدھا مطالبہ تھا کہ دیکھیں ہم بہت ساری کتابیں نہیں سنبھال سکتے. آپ اردو کی کتاب نکالیں تو اس میں اسلامک کنٹینٹ ہے، آپ کیمسٹری نکال لیں اس میں کنٹینٹ. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں مائنارٹی کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اب آپ تو ان کو ایک اگر پبلک سروس کمیشن میں اگر 8-10 کویشچن آ رہے ہیں تو اس میں اگر 4 اسلامک کویشچن آ جاتے ہیں تو مائنارٹی کا بچہ وہاں کیا کرے گا؟ وہ تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکے. تو اسی طرح ہر بک میں اگر اسلامک کنٹینٹ آتا ہے تو ہمارے لاکھوں کی تعداد میں جو مائنارٹی کے ٹیچرز بھی ہیں، جو تھوڑی سی پروننسیشن آگے پیچھے ہوتی ہے تو بلاسفیمی آ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں، اس میں ریاست چاہ ہی نہیں رہی کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے. کوئی بھی گورنمنٹ جو آتی ہے نا، وہ ایکسٹریمسٹ جو مذہبی انتخاب پسند ہے ان کے آگے اتنا لیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو چھیڑنے کو تیار. بہت شکریہ اعجاز عالم آگسٹین صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ مائنورٹی کمیونٹیز کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں، اور ساتھ میں آپ نے بہت ہی ان ڈیتھ پینلٹی کے اوپر جو آپ کا مطالبہ ہے کہ اس کو ابولش کیا جائے، کس بیسس کے اوپر سول سوسائٹی کی کیا آرگیومنٹ ہے، وہ بھی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. بہت شکریہ.